اللہ اکبر۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت کا کروڑہ احسان ہے کہ جتنی محنت ہم نے پچھلے ایک سال میں کی ہے کہ امت کو کسی طرح من گڑت وظائف اور جھوٹے فضائل سنا کر جس طرح ہیجان میں مبتلا کیا گیا ہے اس سے نکال کر درود پاک کی طرف اور استغفار کی طرف لایا جائے۔ الحمدللہ اس محنت کا اب ہمیں ثمر مل رہا ہے کہ دنیا بھر میں لاکھوں لوگ جو ہے وہ وظائف کو چھوڑ کے حضور علیہ السلام پہ دن رات درود و سلام پڑھنا اور استغفار پڑھنا اس کو اپنا وظیفہ بنا رہے ہیں۔ اب یہ بات امت کے دل میں اتر رہی ہے کہ درود پاک سے بڑھ کر اور استغفار سے بڑھ کر کوئی وظیفہ نہیں ہے۔ یہ بات الحمدللہ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے کہ جب بار بار میں نے ایک فقرہ بولا، بار بار یہ بات جو ہے وہ دہرائی کہ ایک وظیفہ اللہ کا ہے اور ایک وظیفہ تمام انبیاء علیہ السلام کا ہے۔ ایک وظیفہ اللہ کی سنت ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اور دوسرا وظیفہ کیا ہے؟ تمام انبیاء علیہ السلام کا ہے، فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ تو سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، اس دعا سے لے کے سورہ نصر تک، یعنی فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا، یہ تمام انبیاء علیہ السلام کا مختلف صورتوں یا شکلوں کے اندر استغفار کا وظیفہ چلا آ رہا ہے۔ تو یوں استغفار کرنا تمام انبیاء علیہ السلام کی سنت چلا آ رہا ہے، اور درود پڑھنا اللہ اور اس کے تمام ملائکہ اور تمام صالحین ایمان والوں کی سنت چلا آ رہا ہے۔ تو یوں ایک وظیفہ جو ہے وہ اللہ کا ہے اور ایک وظیفہ جو ہے وہ تمام انبیاء علیہ السلام کا ہے۔ تو الحمدللہ اس طرح بات جو ہے وہ عوام کو، امت کو سمجھ آ رہی ہے اور لوگ جو ہے وہ درود پاک پڑھنے کی طرف راغب ہو رہے ہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ میرے پہ درود پڑھتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو اس کے منہ سے ایک سبز رنگ کا فرشتہ نکلتا ہے۔ اس فرشتے کا جو حجم ہے، یعنی اس کی جو جسامت ہے وہ یہ ہے کہ اس کا ایک پار مشرق میں ہے اور ایک پار مغرب میں ہے، اور اللہ نے اس کو 2 سفید پر عطا کیے ہیں، اور ان 2 سفید پروں کے اوپر یاقوت اور مرجان جڑے ہوئے ہیں، یعنی اس کو ایسا حسین و جمیل اللہ رب العزت نے جو ہے وہ تخلیق فرمایا ہے۔ پھر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب وہ فرشتہ پر کھولتا ہے، اگر دایاں پر کھول دے تو وہ مشرق سے آگے نکل جائے، اگر ادھر والا پر یعنی بایاں کھول دے تو وہ مغرب سے آگے نکل جائے۔ تو جب میرا امتی میرے پہ درود پڑھتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو یہ فرشتہ جو ہے، یہ سبز رنگ کا جو فرشتہ ہے جس کے پر جو ہے وہ سفید ہیں اور ہیرے جوہرات کے ساتھ یعنی یاقوت اور مرجان سے اللہ نے مزین کیے ہیں، یہ فرشتہ جو ہے یہ پھر پرواز کرتا ہے، پھڑپھڑاتا ہے، پھر پرواز کرتا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ پرواز کرتا ہوا اللہ کے عرش کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ پھر وہ فرشتے جنہوں نے اللہ کے عرش کو تھاما ہوا ہے وہ اس کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ اللہ کی عظمت اور اللہ کی عزت کے سامنے پرسکون ہو جا، ٹھہر جا۔ تو یہ فرشتہ عرض کرتا ہے کہ مجھے سکون کیسے آ سکتا ہے، مجھے قرار کیسے آ سکتا ہے، میں ٹھہر کیسے سکتا ہوں جبکہ درود پڑھا جا چکا ہے اور پڑھنے والے کی ابھی تک بخشش نہیں ہوئی۔ تو جب تک درود پڑھنے والے کی بخشش نہیں ہوئی مجھے قرار نہیں آ سکتا، مجھے سکون نہیں آ سکتا۔ پھر اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رب اس فرشتے کو جس کو 70,000 اللہ نے زبانیں دی ہیں اس کو قدرت دیتا ہے، اس کو توفیق دیتا ہے کہ وہ درود پڑھنے والے کے لیے بخشش مانگتا ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ قیامت تک کے لیے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتا رہے۔ تو اللہ رب یہ جو فرشتہ ہے یہ اب قیامت تک کے لیے قاری کے لیے یعنی درود پڑھنے والے کے لیے جس نے درود پڑھا ہے قیامت تک کے لیے 70,000 زبانوں سے اللہ سے اس کے لیے بخشش مانگتا رہے گا۔ پھر اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب قیامت برپا ہوگی، معاشر برپا ہوگا، یہ فرشتہ آئے گا، اس درود پڑھنے والا کا ہاتھ تھامے گا اور ہاتھ تھام کے پل سراج سے پار لگائے گا اور جنت میں داخل کروا دے گا۔
अल्लाह बोलो एक बार दुरूद पाक पढ़ा हुआ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद के इतने फ़ज़ाइल हैं। तो यही बात मैं हर बयान के अंदर करता भी हूँ, झंझोड़ने की नीयत से कि किसी तरह सुनने वालों को नदामत हो जाए, शर्मिंदगी हो जाए कि हम बुज़ुर्गों के नाम पे, हम पीरों के नाम पे, मलंगों के नाम पे, पता नहीं किस किस के नाम पे हम हर विरद वजीफ़ा करने के लिए तैयार हैं और पचीदा पेचदार वज़ाइफ करने के लिए तैयार हैं जिनकी हमें शराइत का इल्म नहीं है और हम पढ़ पढ़ के तबाह हो रहे हैं। और वो वजीफ़ा जो अल्लाह करता है और जिसे करने का हुक्म ईमान वालों को यानी मुझ आपको भी है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा, तो हम इस वजीफ़े की तरफ नहीं आते। तो दो तरह से हम जो है वो गुनाहगार होते हैं। एक ये है कि हम नज़रअंदाज करते हैं कि इस अमल को छोड़ के अपने बुजुर्गों के अमल को तरजीह दी, पीरों के अमल को तरजीह दी, रिसाले किताब चैनल को जो है वो तरजीह दी। और दूसरा क्या है कि जो अल्लाह का ऐन हुक्म है या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा, उसकी तामील नहीं करते। तो जब तामील नहीं करेंगे, अतात नहीं करेंगे अल्लाह की, उसका वबाल या उसका गुनाह अलहदा, और दूसरा बेअदबी और गुस्ताखी का गुनाह अलहदा कि जहां एक शरीयत का मसला है या शरीयत का बताया हुआ अमल है उसको छोड़ के और एक मुस्तहब अमल को, एक नफली अमल को, जिसको मैं मुस्तहब भी नहीं कहता, डर मुझे तो डर लगता है मुस्तहब भी कहते हुए, बल्कि मन गढ़त और झूठे, मन गढ़त और झूठे झूठे फजाइल उनके साथ हैं। कोई लफ्ज कहीं से उठाया हुआ है, कोई लफ्ज कहीं से उठाया हुआ है, कोई ना सर है ना पैर है, उम्मत को दे दिया और उम्मत पढ़े जा रही है, और जो अल्लाह ने कुरान में हुक्म दिया है उसको पसे पुश्त डालती जा रही। क्यों? जब मैं मिंबर पे बैठ के अपने पीरों के, अपने बुजुर्गों के या किसी का भी मैं नाम इस्तेमाल करके वज़ाइफ गढ़ गढ़ के बताऊंगा, उसके फ़ज़ाइल बताऊंगा और अपनी दिन रात की जो तवानाइयाँ हैं वो उसको साबित करने पे लगाऊंगा कि इधर तुम पढ़ोगे उधर तुम्हारा काम हो जाएगा, तो मोहब्बत उसी बात की बैठे। तो अल्लाह बोलो यही रोना है कि आज YouTube जो है, सोशल मीडिया जो है वो वज़ाइफ से भरा पड़ा है। हर पीर लगा हुआ है, हर मौलवी लगा हुआ है, हर मोटिवेशनल स्पीकर लगा हुआ है, रेडी वाले से लेके हर वाले बाबे तक हर बंदा वजीफा 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 लगा हुआ है। मैं कितनी बार कहता हूं कि अगर ये सारी सलाहियतें सिर्फ इस बात पे लगी होती, नमाज 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 नमाज, कुरान कुरान कुरान, दुरूद पाक दुरूद पाक दुरूद पाक, इस्तगफार इस्तगफार इस्तगफार, सदका सदका सदका, ये 5 अमाल पे सलाहियतें लगी होती हैं, अल्लाह वालों आज दुनिया पे हमारी हुकूमत होती। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जहां इन पेशवाओं को जो है वो ज़लीलो ख़ार करेगा इंशाअल्लाह इस दुनिया में भी और आखिरत में भी इनका अंजाम इबरतनाक होगा, तो वहीं पे इनके चाहने वालों का अंजाम भी बुरा होना है, और उनका तो इस दुनिया में भी हो रहा है। तो बाकी रही सही कसर जो है वो शाफी ने पूरी कर दी है कि इनको चुराहे में बेनकाब कर दिया है कि तुम्हारे पे कोई जादू नहीं है, कुछ नहीं है, तुम हवस के मारे हुए अल्लाह की नाफरमानी है और गलत वज़ाइफ करके फंसे हुए हो। तो अल्लाह बोले जो इन पीरों ने उम्मत के साथ खिलवाड़ किया है, धोखा की है, 2 नंबरी की है पेशवाओं ने, कि इन्होंने अपनी सारी सलाहियतें, अपनी जवानियां, अपनी तवानाइयां अपने बनाए हुए वज़ाइफ के फ़ज़ाइल मनगढ़ झूठे सुनाने पे लगा दी। जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आमाल हैं या अल्लाह के अहकामात हैं उनको बयान नहीं किया, नमाज के फ़ज़ाइल बयान नहीं किए, कुरान की तिलावत के फ़ज़ाइल बयान नहीं किए, नवाफिल के फ़ज़ाइल बयान नहीं किए, दुरूद पाक के फ़ज़ाइल बयान नहीं किए, इस्तग़फ़ार के फ़ज़ाइल बयान नहीं किए, सदका खैरात के फ़ज़ाइल बयान नहीं किए, रातों को उठ के अल्लाह से मांगना यानी दुआ के फ़ज़ाइल बयान नहीं किए, रोज़ों के फ़ज़ाइल बयान नहीं किए। तो जिनके फ़ज़ाइल अल्लाह के नबी ने बयान किए वो करते हुए ज़ुबानें जो है वो अटकती हैं, बल्कि बयान करने नहीं आते। अल्लाह नाराज़ है। अल्लाह अपने अपने महबूब का जिक्र तो उसी करने की तौफीक देगा ना जिससे वो राज़ी है। फिर अल्लाह ने इन पेशवाओं को उन रस्तों पर चला दिया है कि जाओ जो मर्जी करो, जो मुझे और मेरे महबूब को छोड़ गए हैं ये भी तेरे हैं, ले जाओ। तो क्या हुआ कि उम्मत का कसीर हिस्सा इन नाम नहाद पीरों, शोबदाबाजों, इन ढोंगी पीरों के साथ जो है वो जुड़ गया, और ये सारे के सारे अब दिन रात लगे हैं, किताबें लिख रहे हैं, चैनल पे बयान कर रहे हैं, तकरीरें हो रही हैं, हर मौलवी हर पीर इसी काम पे लगा हुआ है, वजीफा वजीफा वजीफा। और अगर ये कीमती तवानाइयाँ, सलाहियतें अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए लगी होती, जिसमें मैंने आमाल गिनवाए, नमाज के लिए, रोज़े के लिए, ज़कात के लिए, हज के लिए, दुरूद पाक के लिए, इस्तग़फ़ार के लिए, फिर कुछ वक्त हमने लगाया होता अपने मामलात के लिए कि भाई अपने मामलात ठीक करो, वालिदैन से उसने सलूक करो, अपने दोस्त अहबाब के साथ अच्छा सलूक करो, अपने कारोबार के मामला ठीक करो। तो इनकलाब आता
ہم نے اپنی صلاحیتیں لگا دی پیشواؤں نے وظیفے بیچنے پہ، اور امت نے اپنی صلاحیتیں لگا دی وظیفے پڑھنے پہ۔ یہ جو بدحال تھے یہ خوشحال ہو گئے، پڑھنے والے خوشحال تھے وہ بدحال ہو گئے۔ تو الحمدللہ اللہ رب العزت نے اس نوکری کے لیے ہمیں قبول کیا۔ ہم امت کے سامنے جو اصل دین ہے یا اس کی روح ہے اس کو سامنے رکھ رہے ہیں، اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سننے کے بعد فیصلہ آپ کرو۔ ہمارے پاس نہ کوئی اختیار ہے، نہ کوئی تصرف ہے، نہ کوئی ہمارے پاس ڈنڈا ہے، ہمارے پاس تو ترلا ہے۔ ہم ترلا کر رہے ہیں اور حضور کی نوکری کر رہے ہیں، آپ کے سامنے ساری بات رکھ دی ہے، رستے آپ کے سامنے ہیں دو، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، دین کے اندر سختی نہیں ہے۔ آپ نے ساری بات سن کے بھی بزرگوں کے پیچھے چلنا ہے، نام نہاد بزرگوں کے پیچھے، پیروں کے پیچھے چلنا ہے جو تمہیں وظائف کی دنیا میں گھسیٹ رہے ہیں اور کتے کی موت تمہیں جو ہے وہ مار رہے ہیں رجت کے اندر پھنسا کے، تو بسم اللہ ادھر چلو۔ اور اگر آپ نے شریعت مطہرہ جو صراط مستقیم ہے، کامیابی کا راستہ ہے، اس پہ چلنا ہے، تو وہ بھی ہم نے کھول کے آپ کے سامنے رکھ دیا، اسی کے اوپر ہم اپنی محنتیں جو ہے وہ توانائیاں جو صرف کر رہے ہیں۔ تو اب یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، لیکن ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے امت کو جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی والی زندگی جو ہے وہ عطا فرمائے، تاکہ ہم وظائف کی غلامی سے، پیروں کی غلامی سے نکل کر ہم جو ہے حضور کی غلامی میں آ جائے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کے لیے کیا ہے کہ حضور کا ذکر ہوگا، تو پیر کی غلامی کے لیے کیا ہے؟ پیر کا ذکر ہونا۔ وظیفے کی غلامی کے لیے کیا ہے کہ وظیفے کا ذکر ہونا۔ اب کیونکہ ذکر ہو رہا ہے سارا دن وظیفے کا، تو بندہ وظیفوں کا غلام بن جائے گا۔ سارا دن ذکر ہو رہا ہے فلان بزرگ فلان بزرگ فلان بزرگ، تو دل میں محبت کس کی بیٹھے گی؟ جس کا وہ وظیفہ ہے۔ تو ہم ذکر کر رہے ہیں سارا دن حضور کا حضور کا حضور کا، درود پڑھو، تو محبت کس کی آئے گی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ تو اس لیے اللہ اپنے تمام مسائل کو جن کے اندر آپ پھنسے ہوئے ہیں، اپنی پریشانیوں کو، تکلیفوں کو، اپنے غموں کو، اپنی بیماریوں کو، اپنی کمیوں کو، اپنی کوتاہیوں کو، دنیا کی ہیں آخرت کی ہیں جو بھی تمنائیں آرزو ہیں، ان سب کو اپنے ذہن میں رکھ کے کملی والے پہ درود پڑھو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ بیمار ہو گئے ہیں، شفا نہیں مل رہی، علاج کروا کے تھک گئے ہیں، تو کملی والے پہ درود پڑھو۔ قرضہ چڑھ گیا ہے، اتارنے کے اسباب پیدا نہیں ہو رہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب مقروض ہو جاؤ تو میرے پہ درود پڑھو۔ جب حالات ایسے ہو جائیں کہ تمہیں نکلنے کا کوئی رستہ نظر نہ آئے، مایوسی والے حالات ہو جائیں، تو میرے پہ درود پڑھو۔ بیماری بڑھ گئی ہے، علاج ہو رہا ہے، شفا نہیں مل رہی، میرے پہ درود پڑھو۔ اس لیے اپنے تمام مسائل کو ذہن میں رکھ کے تو کملی والے پہ درود پڑھیں، اور جو سا مرضی درود پڑھیں، درود ابراہیم پڑھیں، درود ماہی پڑھیں، درود لکی پڑھیں، درود تنجینہ پڑھیں، درود تاج پڑھیں، درود خضری پڑھیں، درود فتح پڑھیں، یا درود رحمت پڑھیں، درود اہل بیت پڑھیں، جو سا مرضی آپ پڑھیں۔ لیکن بس کرنا کیا ہے، کوئی ایک درود پاک منتخب کر لیں، پھر بار بار کانٹا نہیں بدلنا، بار بار بدلنا نہیں ہے۔ بدلنے سے آپ کو ثواب تو ہوتا رہے گا، لیکن کبھی بھی آپ کا علاج نہیں ہوگا، آپ دنیا کے مسائل سے نکلیں گے نہیں، کیونکہ ہماری زبان میں وہ تاثیر ہی نہیں آئے گی۔ 4 دن ہم نے یہ پڑھا، پھر 4 دن ہم نے اگلا پڑھ لیا، اس کا ثواب ملتا رہے گا، لیکن دنیاوی نفع یعنی ہمارے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ کوئی ایک درود پاک جو آپ کو آسان لگتا ہے وہ منتخب کر لے، اور اس کو ہزاروں کی تعداد میں دن میں بھی پڑھیں، رات میں بھی پڑھیں، گھر والوں کو بھی پڑھائیں، اپنے دوست احباب کو بھی یہ ترغیب دیں کہ ہمارے مسائل کا حل درود پاک میں ہے، ہمارے مسائل کا حل برود کے اندر نہیں ہے، ہمارے مسائل کا حل درود کے اندر ہے۔ درود پڑھیں گے، ساتھ استغفار کریں گے، تو انشاءاللہ ہمارے مسئلے اللہ رب العزت جو ہے وہ حل فرما دے گا۔ اس لیے وہ تمام حضرات جو ابھی تک جو ہمارا اجتماعی عمل ہے درود پاک کا 100 ارب کا 1 ارب کا اس میں شامل نہیں ہوئے، تو وہ ہمارا جو آفیشیل چینل ہے کملی، اس پہ جو اجتماعی عمل کے بیانات ہیں وہ سنیں اور اپنا ارادہ کریں کہ آپ نے کتنا درود پاک پڑھنا ہے۔ جب آپ انفرادی طور پہ پڑھیں گے اس کا اجر و ثواب تو آپ کو ملے گا، لیکن جب آپ اجتماعی عمل میں شامل ہو جائیں گے تو جو لاکھوں کروڑوں لوگ دنیا بھر میں درود پاک پڑھ رہے ہیں ان کی دعائیں بھی شامل حال ہو جائیں گی۔ تو آپ جب بیان سن لیں اجتماعی عمل کے اوپر جو ہے، تو جو آپ کا ذہن بن جائے تو پھر آپ نے ہمارے آفیشیل نمبر کے اوپر واٹس ایپ کر دینا ہے۔ اس میں 3 باتیں آپ نے لکھنی ہے، اپنا نام، شہر کا نام، اور جتنا آپ درود پاک پڑھنا چاہتے ہیں، 1 لاکھ 2 لاکھ 10 لاکھ کروڑ 1.25 کروڑ 2 کروڑ 4 کروڑ جتنا پڑھنا ہے اپنا ارادہ ساتھ لکھیں گے۔ یا آپ ہمارا جو آفیشیل چینل ہے تلاش، اس کی کمیونٹی میں جا کے کامنٹ کر دیں، وہاں پہ بھی 3 باتیں لکھنی ہیں، نام، شہر کا نام اور درود پاک کی تعداد۔ اگر کامنٹ کر دیا ہے تو واٹس ایپ نہیں کرنا، اگر واٹس ایپ کر دیا ہے تو کامنٹ نہیں کرنا۔ اس طرح پر ہمارے ریکارڈ کے اندر تعداد
दुगनी यानी डबल लिखी जाएगी, इससे आपने गुरेज करना है। अल्लाह आपकी मोहब्बत को कबूल मंजूर फरमाए, अल्लाह आपकी परेशानियों को दूर अता फरमाए। वो तमाम हजरात जो पहले वज़ाइफ कर रहे हैं, अल्लाह सोना जो है उनको उस वज़ाइफ के भंवर से निकाल के हुज़ूर अलैहिस्सलाम के ज़िक्र पर ले आए, इस्तग़फ़ार पर ले आए, ताकि हुज़ूर का जिक्र करते करते हम जो है वो आशिक़ रसूल बन जाए। आज आशिक़ रसूल बनेंगे तो इंशाअल्लाह कल गुलाम रसूल बन जाएंगे। तो जो गुलाम रसूल है वही अल्लाह के दर का फ़कीर है, और गुलामी रसूल दोनों जहां में कामयाबी की ज़मानत है। जो बीमार हैं अल्लाह उनकी बीमारियों को दूर अता फरमाए, उनको शिफा कामिला अजला अता फरमाए। घरों में अस्पताल में जहाँ के भी बीमार हैं अल्लाह सबको सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। जो सुखी हैं अल्लाह उनके सुख में बरकतें अता फरमाए। जो परेशान अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर अता फरमाए। जिन्होंने दुआओं के लिए कहा है उनके हक़ में अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल मंजूर फरमाए। और वो तमाम हज़रात जो हमारे लिए दुआएं करते हैं अल्लाह उनके हक़ में भी हमारी दुआओं को कबूल मंजूर फरमाए। जो मांगा अल्लाह वो भी अता फरमाए, जो नहीं मांग सके हमारी ज़रूरतें हैं अल्लाह बिन मांगे अता फरमाए। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।